آج میں بڑے لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ جلسہ ہمارے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ تقسیم انعامات کا جلسہ ہے، انعامات تقسیم کرنے کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے بچے خواہ اسکول کالج سے آئے ہوں یا مدرسے سے آئے ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور خصوصی طور پر لڑکوں سے کہنا چاہوں گا جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، کہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کے آس پاس پڑوس کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ 10 سال 12 سال اور 15 سال کے لڑکے اور بچے جن کی عمر ابھی دودھ پینے کی ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، جس کی عمر ابھی شربت پینے کی ہے وہ دارو کو ہاتھ لگاتا ہے، جس کی عمر ابھی خوب پانی پینے کی ہے وہ شراب کی بوتل لے کر کے گھومتا ہے۔ اور نشہ خوری میں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ اندازہ لگائیے، جو ابھی 10 سال 12 سال کا بچہ سگریٹ اور بیڑی پیتا ہے وہ آگے چل کے کیا پیے گا؟ جو گازا کو ہاتھ لگاتا ہے اور جو دارو کو ہاتھ لگاتا ہے اور نشہ کی ایک پر سے ایک چیزیں جو بڑے لوگوں کو معلوم نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے آج کے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے کو معلوم ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ہمارے بچوں کا کیا انجام ہوگا آنے والے 10 سالوں میں، آپ سوچئے۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے منظم کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ملک میں ہیں جو ہمارے اوپر غلط نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم کو تو نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ ایسے بچوں پر خرچ کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائے، جو اسے دارو پینا سکھائے، جو شراب پینا سکھائے، جو غازہ پینا سکھائے، اور جتنے بھی نشہ کی چیزیں ہیں وہ شروع میں لا کر کے دیتے ہیں، اور جب بچے پینا شروع کر دیتے تو پھر وہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں مسلم سماج کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں پر سخت نگاہیں رکھیں۔ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ تم میں سے ہر شخص یعنی ہر آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، ہمارے دوست کس طرح کے لوگ ہیں۔ جیسے ہمارے دوست ہوں گے ویسی عادت ہماری، ویسے مزاج ہمارا، ویسے اخلاق ہمارا، اور وہی مستقبل ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے بچے اب اس پر غور کریں کہ ان کے دوست کس طرح کے ہیں۔ اسکول میں جو پڑھنے جاتے ہیں، کالج میں جو ہمارے بچے بڑے پڑھتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ہمارے نشست برخاست کس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس آدمی کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ تم رہو جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ یعنی ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے، اس خالق و مالک کی یاد دلائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، ہماری کامیابی اور ناکامی کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آقا ہمارے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آقا نے فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو،
तुम्हारे मालूमात में इजाफा हो। और फिर फरमाया कि वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलुहु, जिसका अमल तुमको आखिरत की याद दिला दे। ये तीन चीजें जिस शख्स के अंदर हो उस शख्स को अपना दोस्त बनाना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे जब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ में रहते हैं तो अच्छे बनते, और बुरे बच्चों की सोहबत इख्तियार कर लेते हैं तो वो भी बुरे बन जाते हैं।